بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میں ایک 70 سالہ بوڑھی عورت ہوں۔ میری زندگی کی کہانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو اس امید پر اولاد کی تمنا کرتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں انہیں سنبھالے گی اور ان کا سہارا بنے گی۔ میری والدہ نے ہمیشہ کرائے کے گھروں میں زندگی بتائی کیونکہ والد ایک معمولی تنخواہ دار تھے اور عمر بھر اپنا ذاتی گھر نہیں بنا سکے، بچوں کی پرورش کرتے یا گھر بناتے۔ ہم بھی والدین کے ہمراہ نت نئے مکانوں میں دربدر ہوئے۔ والدہ حسرت کرتی کہ کاش ان کا بھی ذاتی گھر ہوتا، چاہے چھوٹا ہی سہی مگر اپنا ہوتا، چھت تو اپنی ہوتی اور کرائے کے عذاب سے نجات مل جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جب میری شادی کی عمر تھی، اماں دعا کیا کرتی کہ اے اللہ، میری بچی کی شادی کسی ایسے آدمی سے ہو جس کا اپنا گھر ہو۔ اللہ نے ان کی سن لی۔ میرا رشتہ آیا تو ان کا اپنا گھر تھا، بے شک 3 مرلے کا تھا، مگر امی خوش تھیں کہ میری بچی کو کرائے کے مکانوں میں دربدر نہیں ہونا پڑے گا۔ یوں کچھ دن کے بعد میری شادی ہو گئی۔ شوہر کی کریانے کی دکان تھی جو گھر کے سامنے والے حصے میں بنی ہوئی تھی۔ دکان کے پیچھے 2 کمرے اور برآمدہ تھا جس میں کچن بھی بنا ہوا تھا۔ صحن میں 2 چارپائیاں پڑی تھیں اور ایک کونے میں دروازے کے پاس غسل خانہ تھا۔ یہی ہماری کل کائنات تھی۔ دکان پر روز و شب میرے شوہر بیٹھا کرتے، ان کی محنت میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ دکان کی آمدنی سے ہماری اچھی گزر بسر ہو جاتی۔ زندگی پرسکون انداز سے گزر رہی تھی۔ ہمارے 3 بچے ہو گئے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ میں اپنی زندگی میں خوش اور مگن تھی کہ اچانک میرے شوہر کو ایک روز دکان پر بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے بچے چھوٹے تھے، بڑا بیٹا 10 سال کا تھا، دوسرا 8 سال کا اور بیٹی 5 سال کی تھی۔ بچوں کی کفالت کا بوجھ اب مجھے اٹھانا تھا۔ میں 5 جماعتیں پاس تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کچھ رشتہ داروں نے مشورہ دیا کہ دکان فروخت کر دوں اور کسی نے کہا ہماری سپردگی میں دکان دے دو، ہم ہر ماہ ایک مخصوص رقم آپ کو دے دیا کریں گے۔ میں نے بہت غور کیا اور بالآخر فیصلہ کیا کہ اپنے شوہر کا کاروبار خود سنبھالوں گی، ان کی دکان چلاؤں گی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی، کیونکہ دوسروں پر بھروسہ نہیں تھا۔ شوہر کی وفات کے 1.5 ماہ بعد میں نے دکان کھول دی اور بڑے بیٹے فارس کو اس پر بٹھا دیا۔ خود پردے کے پیچھے سے اس کی رہنمائی کرتی۔ وہ سودا اٹھا کر لاتا اور گاہک سے پیسے لے کر مجھے دے دیتا جو میں گلے میں ڈالتی جاتی۔ اللہ نے ہمت اور حوصلہ دیا۔ اس کی رحمت سے دکان پہلے سے بھی زیادہ چلنے لگی۔ گھر کا گزارا ہو جاتا اور کچھ بچت بھی ہو جاتی۔ یہ بچت میں محفوظ کرتی رہتی، کچھ کمیٹیاں ڈالتی۔ یوں ہم نے کافی رقم اکٹھی کر لی اور گھر سے کچھ دور 3 سستے پلاٹ خرید لیے۔ 3 پلاٹ خریدنے میں ایک عمر لگ گئی، مگر میں نے ایک پیسہ بھی ضائع نہیں کیا۔ جو بھی بچت ہوئی ان سے ان پلاٹوں پر 4 دیواریں بنوا کر انہیں محفوظ کروا لیا تاکہ جب بچوں کی شادیاں ہوں تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ یہ چاہیں گے تو بعد میں اپنے گھر تعمیر کروا لیں گے۔ اب شوہر کی وفات کو 22 سال گزر چکے تھے۔ بچے جوان تھے۔ بڑے بیٹے کی شادی کر دی۔ اپنے گھر کی چھت پر 2 کمرے بنوا کر شادی شدہ بیٹے اور بہو کو بسا دیا۔ دوسرا بیٹا بھائی کے ہمراہ دکان پر بیٹھتا۔ دونوں باری باری دکان چلاتے۔ اب گھر میں روپے پیسے کی کمی نہیں رہی، مگر دولت اپنے ساتھ خرابی بھی لاتی ہے۔ شادی شدہ بیٹے کی نیت میں فرق آنے لگا۔ 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا، مگر اس کا کہنا تھا کہ کب تک 3 مرلے کے مکان میں گزارا کریں گے، فیملی بڑھے گی تو مکان اور تنگ پڑتا جائے گا، کاروبار بھی بھائیوں کا جدا جدا ہونا چاہیے، کل کلاں دوسرے کی بیوی آئے گی
تو وہ زیادہ اخراجات کا تقاضا کرے گی۔ میں چاہتی تھی کہ میری زندگی میں میری اولاد اکٹھی رہے۔ بیٹی تو بہرحال پرایا دھن ہوتی ہے، اسے بیاہنا ہی تھا، اس لیے رشتے کی تگ و دو میں لگی ہوئی تھی۔ اللہ نے سنی اور ایک کھاتے پیتے گھرانے سے فاریہ کا رشتہ آ گیا۔ فاریہ کا شوہر اچھی پوسٹ پر تھا۔ ان کا گھر ایک بڑے سے پوش ایریا میں تھا۔ فاریہ کو میں نے BA تک تعلیم دلوائی تھی۔ دوسرے نمبر والے بیٹے نے BSc کر لیا تھا، مگر بڑا بیٹا میٹرک سے آگے نہیں پڑھ سکا کیونکہ وہ زیادہ تر دکان پر ہوتا۔ جب دوسرے بیٹے کی شادی کی تو اس کی بیوی نے آتے ہی علیحدہ گھر کا تقاضا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، میں بڑے گھر سے آئی ہوں، اتنے چھوٹے سے گھر میں نہیں رہ سکتی، یہاں تو ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے سکتی، میرا دم گھٹتا ہے۔ میں نے تجویز دی کہ دکان کے پیسوں سے بچت کرو اور میرے خریدے ہوئے 3 پلاٹوں میں سے ایک پر کھلا مکان تعمیر کروا کے ہم سب اس میں شفٹ ہو جاتے ہیں، اور جس گھر میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اسے گودام بنا لیتے ہیں۔ بڑے بیٹے کو یہ تجویز پسند آئی، مگر چھوٹے کو پسند نہیں آئی کیونکہ اس کی بیوی کا مسئلہ تنگ گھر سے زیادہ علیحدہ گھر میں رہنے کا تھا۔ دکان کے بٹوارے سے روزی میں خسارہ پڑتا تھا، مگر اس کا بٹوارا اب ایک مجبوری تھی، ورنہ چھوٹے لڑکے کا گھر برباد ہونے کا اندیشہ تھا۔ بھائیوں نے کاروبار کا بٹوارا اس طرح سے کیا کہ دکان کا سرمایہ آدھا آدھا بانٹ لیا، جس سے دکان بیٹھ گئی۔ اب دونوں بھائیوں کو گزارے کے لالے پڑ گئے۔ فاخر نے کہا، اماں میرے حصے کا پلاٹ مجھے دے دو، میں اسے بیچ کر دوبارہ دکان کروں گا اور اپنا بزنس چلاؤں گا۔ مجھے تجربہ تو ہے، مگر کاروبار کا سرمایہ کم ہے، اس سرمایہ سے دکان خریدوں یا کاروبار کروں؟ مجبور ہو کر میں نے ایک پلاٹ اس کے حوالے کیا۔ اس نے کہا کہ اس وقت تک دکان تعمیر نہیں کروں گا جب تک یہ میرے نام نہ ہو، ورنہ کل کو دوسرے بھائی اس کے حقدار نکل آئیں گے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر بڑے بیٹے کے نام ایک پلاٹ کرتی تو چھوٹا مطالبہ کر دیتا کہ دوسرا میرے نام کر دو۔ پھر میری بیٹی تھی، میرا خیال تھا وہ امیر گھرانے میں بیاہی گئی ہے، ایسا مطالبہ کر کے مجھے پریشان نہیں کرے گی۔ میں اپنی زندگی میں اپنی ملکیت بچوں کے نام کر دیتی تو خود اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا لیتی کہ ملکیت اپنی تحویل میں لینے کے بعد اولاد مجھ سے نہ جانے کیسا سلوک کرے، مجھے سنبھالے یا نہ سنبھالے۔ اب تو پلاٹ میرے نام پر تھے، یہ میرے سامنے ادب سے رہتے تھے اور میرے فرما بردار تھے۔ بیٹوں کے معاشی حالات خراب رہنے لگے، چھوٹی بہو خرچیلی تھی، ذرا خرچے میں کمی آئی تو روٹھ کر میکے چلی گئی، جبکہ میرا بیٹا بار بار کہتا، اماں اپنی زندگی میں جو دینا ہے دے دو، ایسا نہ ہو کہ ہمارا گھر برباد ہو جائے، آپ نے بعد میں بھی تو ہمیں ہی دینا ہے، قبر میں کوئی اپنی ملکیت لے کر نہیں جاتا، آخر بچوں کو ہی ملنی ہوتی ہے۔ میرے پڑوسی سمجھاتے، ساجدہ بیگم ایسا ہرگز نہ کرنا، ملکیت زندگی میں بچوں کے نام کر دی تو کل کو یہ تمہارا حال بھی نہیں پوچھیں گے، آگے تمہارا بڑھاپا ہے، جائیداد ملتے ہی عام طور پر اولاد آنکھیں پھیر لیتی ہے۔ اب میں لوگوں کی باتیں سنتی تو گھبرا جاتی اور ادھر بچوں کی باتیں سنتی تو میرا دل ہولنے لگتا۔ کیا کرتی، مجبوراً مجھے اپنے بچوں کو اپنی ساری جائیداد دینا پڑی۔ میرے پاس اب صرف 3 مرلے کا پلاٹ رہ گیا تھا جو کہ میرے شوہر کی ملکیت تھا، اس کا 8واں حصہ مجھے آتا تھا، باقی تینوں بچوں کو شرعی حساب سے ملنا تھا۔ چونکہ ابھی تک ہم اسی مکان میں رہ رہے تھے، اسی لیے کسی نے اسے بانٹنے کا نہیں کہا، مگر پلاٹ اپنے نام کرواتے ہی تینوں بچوں نے اس 3 مرلے کے میرے ٹھکانے کو بھی تاڑا اور اصرار کرنے لگے کہ اسے بھی فروخت کر دیں تاکہ ہر کسی کو اپنے حصے کی رقم مل جائے۔ اس رقم سے ہم پلاٹ پر گھر بنوا لیں گے، رہنے کو 2 کمرے تو بن جائیں گے۔ میں نے سمجھایا کہ میں نے یہ گھر بھی بیچ دیا تو کہاں جاؤں گی، میرا کون سا ٹھکانہ ہوگا، مگر یہ لوگ نہیں مانے۔ کہا، پلاٹ بھی آپ نے ہمارے ابا کی دکان چلا کر اس کی رقم سے خریدے تھے، مکان تو ہے ہی ہمارے باپ کا، اب اگر ضرورت کے وقت ہمیں نہ ملا تو پھر ہمارے کس کام کا؟ تینوں بچوں نے مل کر میری آواز کو دبا دیا اور مکان فروخت کر کے اپنے حصے کے روپے لے لیے۔
بڑے بیٹے نے پلاٹ بیچا اور سالے کے ساتھ مل کر کاروبار کر لیا۔ خود بھی بیوی کے میکے چلا گیا۔ ادھر بہویں مجھے رکھنے پر تیار نہیں تھیں۔ بیٹے کہتے، اماں ہم مجبور ہیں، وہ پلاٹ آپ نے جو اپنی بیٹی کو دیا اگر اپنے پاس رکھتی تو آج آپ کے کام آتا۔ وہ تو امیر آدمی کی بیوی ہے، اسے ہمارے پلاٹ کی کیا ضرورت تھی؟ اب تم اپنی بہوؤں سے بنا کر رکھو۔ بہوؤں نے ایسا برا سلوک کیا کہ مجھے کھانا تک نہ دیتی، بھوکا مارنے لگیں۔ ضعیفی میں اپنے کپڑے کانپتے ہاتھوں سے خود دھوتی۔ کھانے کے انتظار میں 12 گھنٹے گزر جاتے۔ وہ خود تو بازار سے منگوا کر کھا لیتے، کبھی ہوٹل سے برگر پیزا منگواتے، مگر مجھے نہ پوچھتے۔ میں بیٹوں سے شکوہ کرتی تو کہتے، اماں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تم کچھ ایسا کرتی ہوگی نا، تبھی تو وہ تمہارے ساتھ ایسا کرتی ہیں، ورنہ ہماری بیویاں تو بہت اچھی ہیں۔ خیر وہ دن بھی آ گیا، خدا کسی بیوہ ماں کو دیکھنا نصیب نہ کرے۔ ایک پڑوسی نے رفاہی ادارے کے اولڈ ہوم میں مجھے جمع کروا دیا۔ آج اپنی زندگی کے دن وہیں پورے کر رہی ہوں۔ سوچتی ہوں اولاد کے ہوتے ہوئے بے اولادوں کی سی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ بیوگی میں محنت کر کے بچوں کو پروان چڑھایا تو کیا پایا؟ اولاد کو ماں سے زیادہ اس کی جائیداد اور ملکیت کی چاہ ہوتی ہے۔ شاید آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں، مگر یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ اگر ملکیت زندگی میں بچوں کے حوالے کر دی تو اولاد کی نظروں میں ماں باپ بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں، جبکہ جوانی میں کئی بڑے بڑے تاجروں نے مجھ سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کئی چھوٹے موٹے دکانداروں کی نظریں بھی مجھ پر تھیں، مگر میں نے اپنے بچوں کا سوچا، اور میرے بچوں نے مجھے کیا دیا، یہ سوچ کر ہی میری آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔